बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। आज़ाद डिजिटल मीडिया की नई सीरीज आज़ाद सोच में आप तमाम देखने वालों को वेलकम करते हैं। आज के पॉडकास्ट में एक तो हम बात करेंगे जो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 अहम रहनुमा रिडार पे आए हैं, उनका घेरा तंग किया गया है। ये क्या मामला है, बड़ी अहम खबर है जिसकी डिटेल आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा विद इन द पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्या चल रहा है। इख्तलाफात तो थे, लेकिन वो इख्तलाफात बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जैसे पार्टी की तोड़ फोड़ का सबब बनने लगे हैं। अलीमा खान साहबा के हवाले से भी एक अहम खबर है, उस पर भी आगे चल के हम बात करेंगे। मंसूर अली शाह साहब सुप्रीम कोर्ट के जज, एक और खत की बाज़गश्त है कि मंसूर अली शाह ने एक नया खत जो है चीफ जस्टिस याई अफरीदी को लिखा है। इस खत पर भी हम बात करेंगे। और आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी तैयब बलोच साहब। तैयब बलोच साहब, आपको वेलकम करते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट की कुछ एक छोटी सी खबर है, उस पर बात करके फिर तहरीक इंसाफ से जुड़ी जो 2 अहम खबरें उस पर हम आएंगे, उस पर बात करेंगे। आज जो कमेटियां रिकॉन्स्टिट्यूट की गई हैं, इसकी खबर जो सामने आई है, एक केस मैनेजमेंट कमेटी है और बाकी जो मुख्तलिफ अमूर की कमेटियां हैं वो चीफ जस्टिस याई अफरीदी साहब ने रिकॉन्स्टिट्यूट कर दी हैं। अब उन कमेटियों में कहीं भी जस्टिस मंसूर शाह साहब का नाम नहीं है, यानी तमाम कमेटियों की जिम्मेदारियों से जो है मंसूर शाह साहब को जो है फारिग कर दिया गया है। आपको क्या लग रहा है, क्या नजर आ रहा है? बल्कि एक खत जिसका अभी मैंने जिक्र किया, सुनने में है कि मंसूर शाह साहब ने एक नया खत भी लिखा है। पिछले दिनों जो हमारी मुलाकात हुई थी चीफ जस्टिस याई अफरीदी के साथ, उस मुलाकात से जो खबर बनी थी कि मंसूर शाह साहब के केसेस की परफॉर्मेंस कम है, इसलिए नए जज लाना पड़े। तो शुनीद ये है, बाज़गश ये है कि नया जो खत सरबे मोहर लिफाफे में चीफ जस्टिस को भेजा गया है, उसमें मंसूर शाह साहब ने वजाहत की है, बताया है कि मेरी परफॉर्मेंस बतौर जज सुप्रीम कोर्ट क्या है। क्या कहते हैं तैयब बलोच साहब? देखिए, बात बड़ी सादा सी है कि चीफ जस्टिस याई अफरीदी ने एक बड़ा मैसेज दिया था, और वो ये था कि जब ये खतूतबाजी और लेटरबाजी हुई, और ख़ासकर सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस, और ये जो कमेटियां, मुझे इन 4 जजेस नज़र नहीं आ रहे, सिर्फ मंसूर अली शाह भी नहीं, मुनीब अख्तर भी शायद नहीं है, और अतर मिनल्ला भी शायद एक साइड पे है, आयशा मलिक भी नहीं है, तो ये 4 जजेस जो है, इनको चीफ जस्टिस ने एक मैसेज दिया था कि ट्रस्ट द सिस्टम। ठीक है, आप सिस्टम पे एतमाद करके सिस्टम में रह के ही सिस्टम को तब्दील कर सकते हैं। और चीफ जस्टिस ने एक मिसाल भी दी थी कि जुडिशियल कमीशन में जो इन्होंने बाइकाट किया था, उसका नुकसान इन्हीं को ज्यादा हुआ था। उस वजह से एक अच्छा जज जो है बकौल चीफ जस्टिस वो नहीं लग सका था। तो वो जो सीनियरिटी वाला इनका प्रिंसिपल है, उस वजह से तो उन्होंने कहा इनको सिस्टम को ट्रस्ट करना चाहिए, लेकिन इन्होंने सिस्टम को ट्रस्ट करने के बजाय सिस्टम को चोक करना शुरू कर दिया। जब सिस्टम को चोक करते हैं या सिस्टम में रखने डालते हैं, तो सिस्टम जो है वो उन लोगों को उठा के बाहर फेंक देता है। ये हमने यही देखा है, और इसी वजह से ये 4 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान जिनको मंसूर अली शाह साहब लीड कर रहे हैं, उनको सिस्टम ने, मुझे यही नजर आ रहा है कि जो नई कमेटियां बनी है नए जजेस के आने से, तो उनको सिस्टम ने उठा के बाहर फेंक दिया है। अब वो रहेंगे तो सही उसी सिस्टम के अंदर, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस पॉलिसी मेकिंग में और उस सिस्टम में वो नहीं होगा, इनपुट नहीं होगा। तो जब इनपुट नहीं होगा तो आप जो है एक तरफ बिल्कुल खुद रहने लग जाते हैं ना, तो सिस्टम फिर यही करता है। और इसमें सारा सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ मुकदमात की समाअत तो नहीं हो रही होती, और भी बहुत सारे मैटर्स होते हैं, जैसे केस मैनेजमेंट कमेटी है, बिल्डिंग कमेटी है, इसके अलावा जो एटीसी अदालतें सूबों की होती हैं उसके इंचार्ज जजेस बनते हैं, इसके अलावा आर्काइव की कमेटी होती है, लाइब्रेरी की कमेटी होती है, आईटी की कमेटी होती है, ऐसी ढेर सारी दर्जनों कमेटी हैं। बिल्कुल, सबसे इसी कमेटी में भी मंसूर शाह साहब का नाम नहीं देखा। ऐसा लगता है फेडरल जुडिशियल एकेडमी में ये थे, फेडरल जुडिशियल एकेडमी से भी अब इनकी जिम्मेदारियां वापस ले ली गई हैं। और उसमें ये देखें, फेडरल जुडिशियल एकेडमी जब इनको दी गई तो मां सिवाय किसी और जज ने को हमने नहीं देखा फेडरल जुडिशियल में खिताब कर रहे हूं या ट्रेनिंग सेशन में शरीक हूं। हाँ, यही जो 4 इन्हीं में से थे। जस्टिस मंसूर अली शाह चूंकि हेड कर रहे थे, जस्टिस अकील अब्बासी जाके खिताब करते थे, जस्टिस आयशा मलिक जाके खिताब करती थी। तो बहरहाल अब जो है फेडरल जुडिशियल एकेडमी की अहम जिम्मेदारी भी अब इनके पास नहीं रही। तो यूं अब ये बिल्कुल चूंकि ये सिस्टम को चोक कर, एक चीज तो आप मानेंगे, चले इन कमेटियों में मंसूर शाह साहब को शामिल नहीं किया गया, लेकिन जो खत वाली बात है उसमें एक शिकवा यह भी था कि खत चीफ जस्टिस के पास बाद में पहुंचता है और मीडिया के पास वो पहले पहुंच जाता है लीक होके। लेकिन अब जो खत जिसकी बात हो रही है कि एक नया खत भी याई अफरीदी साहब को लिखा गया है साफियों की आखिरी मुलाकात के बाद, वो खत तो मंजर आम पे नहीं आया ना। सुनने में है कि वो खत जो है सरबे मोहर लिफाफे में
یا افریدی صاحب کو بھیجا گیا ہے, ریسیو کروایا گیا ہے, اور اس خط میں منصور شاہ صاحب نے بات کی ہے کہ میرے متعلق جو بات کہی گئی کہ میری پرفارمنس نہیں ہے, تو میری پرفارمنس تو آپ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں, میری رپورٹڈ ججمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں, اور باقی ججز کے ساتھ میری پرفارمنس کا آپ تقابلی جائزہ بھی لے سکتے ہیں. صحیح ہے. تو نیا خط جو اس حوالے سے جو کہا جا رہا ہے کہ یہ لکھا گیا, لیکن خط سامنے نہیں آیا. خط میں یہ نہیں لکھا ہوگا کہ میں نے اتنی چھٹیاں کی ہیں. سپریم کورٹ میں سب سے زیادہ چھٹیاں جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کی, یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ سربا مور میں انہوں نے بھیجا, چیف جسٹس کی جانب سے کوئی چیز باہر نہیں آتی, رسپانڈ چیف جسٹس خط کا کرتے نہیں ہیں. اب دیکھتے ہیں یہ خط کیسے منظر عام پہ آتا ہے. مجھے یہ لگتا ہے پھر منصور علی شاہ صاحب جب خط تو لکھ دیا, خط اب آپ کو مجھے کسی کو اس کے متن کا نہیں پتا, تو 2 دن 3 دن بعد لگتا ہے منصور علی شاہ صاحب پھر اس خط کو پبلک کریں گے تاکہ عوام میں جو ہے وہ پتہ چلے کہ میں نے کیا کچھ لکھا ہے. بہرحال دیکھتے آگے کیا ہوگا. اچھا بلو صاحب, اگلی بات پہ آ جاتے ہیں. تحریک انصاف میں جو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں تو عمران خان اور تحریک انصاف کے 3 اہم رہنماؤں کو ریڈار پہ رکھ لیا گیا ہے, بالکل نشانے پہ رکھ لیا گیا ہے, ان کا گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے. اب جو عمران خان کے ساتھ 3 اور پارٹی کے بڑے اہم رہنما ہیں, انہیں خان صاحب کا بڑا اعتماد حاصل ہے, خان صاحب کے بڑے قریبی ہیں, اور اعتماد اور قریبی ہونے کی وجہ سے بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے انہیں ود ان دا پارٹی بڑی اہم عہدوں پہ بڑی اہم ذمہ داریاں تفویض کر رکھی ہیں, جس میں ایک رؤف حسن صاحب ہیں, جس میں دوسرے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم لارا صاحب ہیں, تیسرے سیکرٹری اطلاعات جناب شیخ وقاص اکرم صاحب ہیں. لیکن آج جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہونے کے دعوے دار ہیں کہ میں اب بھی پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہوں, فواد چودھری صاحب, جن سے متعلق رات ایک اعلامیہ تحریک انصاف کی سیاسی کور کمیٹی نے جاری کیا تھا, جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم جو بھگوڑے ہیں ان کا پاکستان تحریک انصاف میں کوئی ان کی جگہ نہیں ہے, تحریک انصاف بھگوڑوں کے لیے نہیں ہے. اور شعیب شاہین کو سپورٹ کیا گیا اور مذمت کی گئی فواد چودھری صاحب کی. اس کے بعد اس اعلامیہ کے بعد فواد چودھری صاحب نے آج تو پورا کچا چٹھا تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا کھول کے رکھ دیا ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ سلمان اکرم راجہ تو منی لانڈرر ہیں, ان کو پروٹیکٹ کرنے والے ہیں. رؤف حسن سے متعلق کہا گیا کہ یہ تو موقع پرست ہیں, لاکھوں روپے کی تنخواہیں لے رہے ہیں, اب تک 5 کروڑ سے زیادہ کی رقم تنخواہوں کی مد میں وصول کر چکے ہیں. اور جو پاکستان تحریک انصاف کا سیکریٹریٹ کے جو ملازمین ہیں میڈیا کے گروپ کے یا صفائی کرنے والے, ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی, لیکن رؤف حسن کو ہر مہینے تنخواہیں بھی مل جاتی ہیں, ان کا انکریمنٹ بھی لگ جاتا ہے. اور پھر شیخ وقاص اکرم پہ جو الزام لگایا, اس پہ تو یہ الزام فواد چودھری نے لگا دیا کہ اس نے تو پوری خیبر پختونخوا حکومت کو بیچ دیا. تو یہ جو فواد چودھری صاحب نے آج لنکا ڈائی ہے تحریک انصاف کی کور کمیٹی کی, انڈائریکٹلی تو یہ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب پہ عدم اعتماد ہے. عمران خان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. یہ 3 لوگ اگر پارٹی میں بیٹھے ہیں, اہم عہدوں پر بیٹھے ہیں, اہم ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں, تو پھر فواد چودھری کو ان کا نام لینے کے بجائے ڈائریکٹ عمران خان کو پوسٹ مارٹم کرنا چاہیے تھا, عمران خان کو چارج شیٹ کرنا چاہیے تھا. فواد چودھری کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں, آپ نے بہترین کہا کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے. تو فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ تحریک انصاف کے بہت قریب رہے ہیں, بلکہ لیڈر رہے ہیں, اور انفارمیشن سیکرٹری بھی رہے ہیں حکومت میں جب تھے. تو یہ فواد چودھری عمران خان صاحب کے ترجمان رہے ہیں, وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی رہے, بالکل وزیر داخلہ رہے. فواد چودھری کی جو انفارمیشن ہے ہم اس کو جو ہے ہمیں تو وزن دینا پڑے گا. بات یہ ہے, انہوں نے ایسے ہوا میں بات تو نہیں کی, وہ سب کچھ جانتے ہیں, اور اسی وجہ سے انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ خالی نہیں ہے, اس میں حقائق پہ مبنی ہی انہوں نے باتیں کی ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ انسائیڈر ہیں بیسیکلی پی ٹی آئی کے, تو جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے, کوئی بھی ان سے انکار نہیں کر سکتا. اور ان کی باتیں جو ہے دیکھیں, رؤف حسن صاحب ہو گئے, رؤف حسن صاحب کے بارے میں اس نے جو بات کی کہ 5 کروڑ, دیکھیں مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو انقلاب ہے, تبدیلیاں ہیں, یہ تنخواہ پہ تو نہیں آتی نا کہ آپ بندہ ہائر کر لو اور اس کو تنخواہیں دو, وہ تو اپنا روزی روٹی کر رہا ہے نا, پھر وہ تو نہیں نظریاتی, تو پھر وہ نہیں ہوگا. جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں وہ تنخواہوں اور امارات اور ان چیزوں پہ نہیں پڑتے. ٹھیک ہے, تو رؤف حسن جو ہے, ٹھیک ہے, رؤف حسن نے پی ٹی آئی کے لیے بہت کچھ کیا, یہاں تک کیا کہ وہ بھارتی صحافیوں کے ساتھ اس کے روابط اس نے کیا, بھارت کو پاکستان کی انسائیڈ انفارمیشن دی, ہماری ملٹری کی جو چیزیں تھیں, جو اسٹریٹجیز تھی, وہ اس نے بھارتی صحافیوں کو دی. بیرون ممالک جو صحافیاں ان کے ساتھ بھی ان کے روابط ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے وہ مخلص نہیں ہو سکتے. اور شیخ وقاص اکرم جیسا لوٹا ہی کوئی نہیں ہے, ایسے مخلص نہیں ہو سکتے. دیکھیں آپ اپنا بتائیے بلوچ صاحب, میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھنے جا رہا ہوں کہ دیکھیں ٹھیک ہے وہ تنخواہ لے رہے تھے, بالکل, سیکرٹری اطلاعات کی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے تھے, بالکل,
لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر ظاہر سی بات ہے کہ جس منصب پہ یہ شخص بیٹھا ہوگا، سیکرٹری اطلاعات کے منصب پہ جو بھی شخص بیٹھا ہوگا، اس نے صحافیوں کے ساتھ روابط تو رکھنا ہی ہے نا. اس کے اوپر ایک اٹیک بھی ہوا تھا. اب فواد چوہدری صاحب تو 9 مئی کے جب مشکل وقت آنا پڑا تھا، فواد چوہدری صاحب تو نہیں تھے ساتھ، رؤف حسن تو ساتھ کھڑے تھے. یہ چیزیں بھی تو دیکھنا پڑے گی. میں اس لیول پہ کہہ رہا ہوں کہ جو شخص نظریاتی ہوتا ہے نا، وہ اپنا مفاد پھر نہیں دیکھتا، وہ تنخواہیں مرات نہیں دیکھتا، وہ نظریے پہ دیکھیں. اس ٹائم پہ پی ٹی آئی کے بانی جو ہیں وہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں، تو ان کو یہ تنخواہوں اور امراض سے الگ ہو کہ وہ ان کو جو ہے وہ یکسوئی کے ساتھ فائٹ کرنا چاہیے تھا. لیکن چونکہ انہوں نے اپنا جو ہے وہ روزی روٹی سب سے آگے رکھی ہے کہ نہیں، مجھے آپ جو ہے اتنی تنخواہیں، چاہے حالات پی ٹی آئی کے کچھ بھی ہوں، مجھے تنخواہ ملے گی تو میں کام کروں گا، نہیں ملے گی تو کام ہی نہیں ہوگا. شیخ وقاص اکرم کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ افغان مجاہدین کو اسلحہ سپلائی کرنے کے دھندے سے کریئر کا آغاز کرنے والے. بڑا سنگین الزام ہے کہ افغان مجاہدین کو اسلحہ شیخ وقاص اکرم فراہم کرتے رہے. اپنے کریئر کا آغاز انہوں نے اسی سے کیا، اور پھر شیخ وقاص اکرم نے پرویز مشرف، پرویز الہی، فریال تارپور، حمزہ شہباز شریف سے پیسے بٹورے. اب تحریک انصاف کی فنڈنگ اور صوبائی بجٹ پر عیاشی کر رہا ہے. پوری خیبر پختونخوا حکومت اس نے بیچ دی ہے. یہ تو بات دیکھیں، اس میں تو مجھے صداقت نظر آتی ہے. شیخ وقاص اکرم جو ہے وہ تو وہ لوٹا ہے جو جس نے ہر گھات کا پانی پیا ہوا ہے نا. ٹھیک ہے، کون کون سی پارٹیوں میں وہ نہیں رہا. ٹھیک ہے، پرویز مشرف، پھر نون لیگ، بالکل یہ اپرچونسٹ ہے، یہ اپرچونسٹ ہے. ٹھیک ہے، شیخ وقاص اکرم جہاں جہاں اس نے اپرچونٹی دیکھی وہاں پہ اس نے اپنی اٹیمپٹ کی، کہانیاں کی. اور اب اس نے دیکھا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ چونکہ روبہ زوال ہے تو اس نے اپنی خدمات پیش کی، اور اس کو یہی تھا کہ بانی پی ٹی آئی جیل میں ہے، تو اس کے بعد چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھ کے تو وہی اپنا دھندا جو ہے پیسوں کمائی کا اس نے شروع کیا ہوا ہے. یہ تھا کہ ان 3 لوگوں کا نام تو اپنا لے لیا فواد چوہدری صاحب نے، لیکن پھر عمران خان کا نام لینا ڈائریکٹلی ان لوگوں کو ذمہ داریوں پہ، ان عہدوں پہ بٹھایا تو بانی پی ٹی آئی عمران خان نے ہے. اگر فواد چوہدری کو ان باتوں کا پتہ ہے تو کیا عمران خان کو ان باتوں کا پتہ نہیں؟ عمران خان کو ان باتوں کا پتہ ہے، کیوں نہیں ہوگا، ان کو ہوگا. لیکن یہ کہ خان صاحب جو ہے وہ تو بادشاہ بندے ہیں، جھوٹ کو سچ بناتے ہیں، سچ کو جھوٹ کہتے ہیں. اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ان کو ان ساری چیزوں کا ادراک تو ہوگا. لیکن اس کو یہ پتہ ہے کہ جب پارٹی جو ہے وہ شکست و ریخت کا شکار ہے، وہ خود جیل میں پڑا ہوا ہے، تو اس نے اپنے طور پہ ایسے لوگوں کو سامنے لے کے کہ وہ پارٹی کی جو ہے وہ باغ ڈور ان کے ہاتھ میں رہے. اب ہم آتے ہیں فواد چوہدری صاحب پہ. فواد چوہدری کی باتیں تو ٹھیک ہے، انسائڈر ہے، لیکن فواد چوہدری نے خود پی ٹی آئی کے ساتھ کیا کیا؟ بات یہ ہے، خود تو پی ٹی آئی کا بگوڑا ہی ہے نا. یہ بھی تو ایک حقیقت ہے نا کہ وہ خود بھاگ گیا، چیزیں تھیں اور سارا کچھ تھا، اور اب منتیں ترلے کر رہا ہے کہ مجھے واپس پی ٹی آئی میں لے لیا جائے. پی ٹی آئی اس کو اون نہیں کر رہی اور خود کو کہہ رہا ہے میں بھی اب بھی پی ٹی آئی میں ہوں. تو فواد چوہدری جو ہے وہ تو جن کے اس نے نام لیے ہیں ان سے اس کو جو ہے وہ ایک جلسی ہے. وہ تو سمجھ رہا ہے کہ یار ان پوسٹوں پہ تو مجھے ہونا چاہیے تھا نا، یہ ان پوسٹوں پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے انسائڈر کی بات کی تو آج ایک ٹویٹ بھی ہے. بالکل، پی ٹی آئی انسائڈر کے نام سے ایک اکاؤنٹ ہے، اس نے تو آج یہ ٹویٹ کی ہے کہ تحریک انصاف میں عمران خان صاحب تو جیل میں بیٹھے ہیں، بالکل ان کا تو پارٹی پہ اس طرح کا کنٹرول نہیں ہے، لیکن ان کی اپنی ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ وہ ان کوششوں میں مصروف ہیں کہ پارٹی کا کنٹرول سنبھالا جا سکے، پارٹی کے اوپر بشرا بی بی صاحبہ کا جو سایہ ہے وہ نہ پڑے. تو یہ جو پی ٹی آئی انسائڈر کی ٹویٹس ہے جس میں بات کی جا رہی ہے کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ حامد رضا کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہیں، جو علیمہ خان صاحبہ ہیں وہ سلمان اکرم کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں. علیمہ خان صاحبہ جو ہیں اور بھی بڑی اہم باتیں لکھ رہے ہیں. جبران الیاس سے متعلق کہا گیا کہ وہ بھی کرپشن اور مالیاتی اسکینڈل سے متعلق ہے انسائڈر کی اس ٹویٹ میں، اور اس میں لکھا گیا کہ جو جبران الیاس ہے اس نے یو این و یونیسیف سے ڈیجیٹل میڈیا کا جو فنڈز تھے اس فنڈ کو ہڑپ کر لیا. یہ تو معاملات بڑے سنگین نظر آ رہے ہیں. پی ٹی آئی تو مروسی سیاست کی طرف معاملات جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پی ٹی آئی جو ہے وہ اوور آل شکست و ریخت کا شکار ہے. یہ دیکھیں شکست و ریخت یا ٹوٹ پھوٹ، ہاں ٹوٹ پھوٹ، ٹھیک ہے. تو اب اس کا ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ جو ان کے لیڈر جو ہے وہ آپس میں ہی دست و گریباں ہیں، آپس میں ہی لڑ بھیڑ رہے ہیں. اور اس ٹائم جو آپ نے علیمہ خان کی اگر ہم بات کریں تو وہ نند بھاوج کا جو لڑائی ہے وہ ہمیں پوری پی ٹی آئی میں نظر آ رہی ہے. پی ٹی آئی 2 دھڑوں میں تقسیم ہے. ایک کو بشرا بی بی، علیمہ خان صاحبہ کہتے ہیں کہ میرا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو بشرا بھی کہتی ہے میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. بشرا صاحبہ تو پھر بھی ان کے بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، وہ ٹاک شو پہ آ کے نہیں کہتی، وہ میڈیا پہ آ کے نہیں کہتی، لیکن ایٹ لیسٹ جو علیمہ خان صاحبہ وہ کہتے ہیں ہمیں سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں، ہمیں پارٹی میں کوئی دلچسپی نہیں، ہم تو اپنے بھائی کے لیے آتے ہیں. لیکن یہ پولیٹیکل فگر کے ساتھ جو ان کے رابطے ہیں، جو پی ٹی آئی انسائڈر نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی، نہ بتاتے ہوئے بھی، چھپاتے ہوئے علیمہ خان صاحبہ
PTI पे कंट्रोल हासिल करना चाह रही हैं। देखें, ज़मान पार्क की प्रॉपर्टी हो या ये जो है बनी गाला के मामलात हों, यहाँ से लेकर PTI तक, यानी कि बतौर सियासी पार्टी तक अलीमा खान और बुशरा बीबी की फाइट है। और यहां तक फाइट जो है चली गई है कि दोनों ने जो है अब एक दूसरे के जो मुखालिफिन है, यानी कि बुशरा ने जो है अलीमा खान की जो टीम है सोशल मीडिया और उनके जो सबूत थे, चीज़ें थी, वो FIA को दी हैं, और इसी तरीके से अलीमा खान ने बुशरा बीबी के लोगों की चीज़ें FIA तक पहुंचाई हैं। यहाँ तक उनकी फाइट जो है वो चल रही है। बेसिकली मामला जो आपने कहा कि मरूसी सियासत का ही है। अब अलीमा खान साहबा ये चाहती हैं कि ये मामलात जो हैं ये मेरे हाथ में रहें, पोलिटिकली तौर पर भी PTI जो है वो मैं अपनी ग्रिप में रखूँ, अपने हाथ में रखूँ। तभी आप देख रहे हैं कि बड़े अहम रहनुमा, जिसमें सुलेमान अकरम राजा हो गए और जिसमें जो है वो हामिद हराज हो गए, और बाकी वो उनसे रवाबित में हैं और वो वहां से उनको हिदायत भी देती हैं और उनको जो है वो लेती भी हैं और मैनेजमेंट भी कर रही हैं। फिर तो तैयब बलोच साहब, वो जो मंजूर वसान साहब की एक पेश गोई थी ना 2025 के हवाले से, बिल्कुल, कि तहरीक इंसाफ में रमा साल जो इख्तलाफात हैं वो मजीद बढ़ जाएंगे और तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार होगी। बज़ाहिर तो लगता है फिर मामलात इसी तरफ जाएंगे। बिल्कुल इसी तरफ हमें तो नजर आ रहा है ना। देखें, उस दिन अडियाला जेल के सामने क्या हुआ। अब शुएब शेख बेचारा शरीफ नफ्स इंसान है, आप बेहतर जानते हैं कि वकील है, उससे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, उसके नजरियात से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन वो पुरतशद्दुद और इन चीज़ों पर यकीन नहीं रखता। उस बेचारे को मार पड़ गई। अच्छा, फिर अलीमा खान और बुशरा बीबी का आप देख रहे हैं। इसी तरीके से खुद बैरिस्टर गोहर के खिलाफ PTI की जो मेन लीडरशिप है वो बैरिस्टर गोहर के खिलाफ है, चेयरमैन के खिलाफ है। तो यूं हर बंदा दूसरे की जो है टांगे खींचने पर लगा हुआ है। तो PTI के में जो टूट फूट है, वो मंजूर वसान को ख्वाब ऐसे नहीं आते, उसके ख्वाब अक्सर सच्चे भी होते हैं। तो उसके ख्वाब जो है वो हकीकत का रूप भी धारते हमने देखा है। तो मंजूर वसान साहब ने जो ख्वाब देखा है PTI की टूट फूट के हवाले से, मुझे तो वो जो है पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये चीजें आपके सामने है, इनसाइड जो चीजें नजर आ रही हैं किस हद तक जो है वो पोलराइजेशन है, और ये टूट फूट हमें बहुत जल्द नजर आएगी। तो ये नाज़रीन, आज का हमारा पॉडकास्ट आपने सुना। तैयब बलोच साहब कह रहे हैं कि जो मंजूर वसान साहब ने पेशगोई की है कि तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात बढ़ेंगे और विद इन द पार्टी PTI जो है टूट फूट का शिकार होगी, तो मामला तैयब बलोच साहब को उसी तरफ जाते नजर आ रहे हैं। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।